اپنے بچے سے یہ پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ بیٹا آپ نے اپنے کلاس میٹ ساحل کی شکایت کیوں نہیں کی؟ اس کو پیٹنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ بلکہ اس کے برعکس انہوں نے اسکول کو مورد الزام ٹھہرا کر اپنے بچے کو شہ دے دی۔ عابد کے والد کا رویہ بھی افسوسناک ہے، نہ صرف خود جھوٹ بول رہے ہیں بلکہ بچے کو بھی جھوٹ بولنے کی ترغیب دے رہے ہیں، غیر ضروری کاموں میں وقت بھی ضائع کر رہے ہیں، لیکن بچوں کے لیے فکر مند بھی ہیں۔ ایسی فکر لا حاصل ہے جو عمل سے خالی ہو۔ آئیے اب ہم آپ کو ایک دوسرے گھر لے چلتے ہیں ان کے اندرونی حالات جاننے کے لیے۔ طالب کے والد شہر کے مشہور و معروف بزنس مین ہیں۔ کفایتی قیمت پر اعلیٰ قسم کے ریڈی میڈ گارمنٹ فروخت کرنے میں شہر میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تاجر حضرات عموماً صبح سے لے کے دیر رات تک اپنے کاروبار میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ وہ اپنے اہل و عیال کو بقدر ضرورت وقت نہیں دیتے ہیں، نتیجتاً ان کے بچے صاحب دولت و ثروت تو ہو جاتے ہیں، مگر تربیت کے شدید فقدان کی وجہ سے اخلاقی اور روحانی اعتبار سے چلتے پھرتے مقبرے بن جاتے ہیں۔ طالب کے والد کے معاملات زندگی اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان کی دکان ایک ڈاکٹر کے مطلب کے مانند وقت پر کھلتی ہے اور وقت پر بند ہوتی ہے۔ ان کا اپنا ایک منفرد انداز ہے۔ وہ دوپہر کے وقفے میں گھر ضرور آتے ہیں اور شام کو دکان جلدی بند کرتے ہیں تاکہ فجر قضا نہ ہو۔ عابد کی والدہ خوش مزاج خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ باعمل مسلمہ ہیں۔ جاوید صاحب، طالب و فاطمہ کو کافی دیر ہو گئی، ابھی تک گھر نہیں آئے، مجھے تشویش ہو رہی ہے۔ ہاں مجھے بھی، رکو میں اسکول فون کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر صاحب، میرے بچے طالب اور فاطمہ ابھی تک گھر نہیں آئے، 25 منٹ کی تاخیر ہو گئی۔ کیا آج کوئی ایکسٹرا کلاس ہے؟ او اچھا، میں ابھی دیکھتا ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا۔ امی ابو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ How are you, my dear children? الحمدللہ۔ طالب، where have you been so far? Your school gets over at 1:15. Now it is 2 o'clock. So why have you got late today in reaching home? Sorry, Abbu. I had gone to my friend's place without your prior permission. I will never commit such a mistake in future. Inshallah. It's okay. May Allah subhanahu wa ta'ala protect you from the whispering of the shaitan. Ameen. Ammi, I'm thirsty. Please get me a glass of water. Take it, my son. Allahumma at'imu man at'amani wasqi man saqani. Stop. You have forgotten an important sunnah of drinking. Yeah, Mom, I remember my ma'am told me that the Prophet sallallahu alaihi wasallam used to breathe 3 times when drinking, and he would say it is more thirst quenching, healthier and more wholesome. MashaAllah, my son is genius. My son Talib, you know, it has also been medically proved that drinking in one draught can cause the problem of choking, as the esophagus may be blocked by the large amount of liquid flowing through it. Beti Fatima, have you learned Surah Al-Ikhlas with translation? Yeah, Abbu, alhamdulillah. Okay, recite. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I seek refuge with Allah from the cursed shaitan. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Qul huwallahu ahad. Say, He is Allah, the one and unique. Allahu Samad. Allah, who is need of none, and of whom all are in need. Lam yalid wa lam yulad. He neither begot, and nor was he begotten. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. And none is comparable to him. MashaAllah. Jazakallahu khairan kaseera. جاوید صاحب، ایک بات بتائیے، آپ بچوں کی اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟
اب تو ماشاءاللہ طالب و فاطمہ سمجھدار ہو گئے ہیں، دین پر عمل پیرا بھی ہیں۔ آپ کاروبار پر توجہ دیجیے۔ دیکھو زینت، بچوں کی تعلیم و تربیت والدین کے باہمی تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔ تمہاری فکر عین فطری ہے، لیکن یہ کیوں بھولتی ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنا رزق اور جتنی دولت ہمارے مقدر میں لکھ دی، اس سے ایک دانہ یا ایک پائی کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جی بے شک، لیکن دکان پر اگر آپ کچھ زیادہ وقت دیں تو مزید نفع ہوگا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میری دکان دوسروں کی دکانوں سے جلدی بند ہو جاتی ہے، لیکن اس سے الحمدللہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تجارت میں جب ایمانداری برتی جاتی ہے تو لوگ قطار لگا کر خریداری کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے میں نے لوگوں کا اعتبار حاصل کیا۔ ٹھیک ٹھیک، اب میں سمجھ گئی، یہ سارا معاملہ ترجیحات کا ہے۔ ہاں زینت، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا حقیقی نصب العین کیا ہے، معلومات یکجا کرنا یا اپنے بچوں کو مال کے صحیح استعمال کی تربیت دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسب معاش میں خود کو اس قدر مصروف کر لیں کہ پھر ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ہماری اولاد گمراہ ہو جائے اور ہم کفِ افسوس ملتے رہ جائیں۔ تاریخ اسلام اوراق شاہد ہے کہ صحابہ کرام و اولیاء اعظام نے تجارت کو ثانوی درجہ دیتے ہوئے اپنی زندگیوں کو قوم کی اصلاح اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ طالب، let's go to our salah. Yeah, Boo, of course. Oh my dear son, don't trouble yourself. I can manage. It's not a trouble. It's my prime duty to serve and obey my beloved and revered parents. MashaAllah. Fatma, let's come along. We should also offer salah. Okay, Ammi. معزز ناظرین، عابد اور طالب کے کردار سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ تنہا اسلامی اسکول کی تربیت سے طلبہ کی زندگیوں میں کوئی انقلابی تبدیلی اس وقت تک رونما نہیں ہوگی جب تک والدین مکمل تعاون نہیں کریں گے، والدین اپنی بیجا خواہشات قربان نہیں کریں گے، اپنی ترجیحات اثر نو طے نہیں کریں گے، بچوں کو بدلنے سے پہلے خود اپنی زندگیاں تبدیل نہیں کریں گے، واضح نصیحت کے بجائے اعلیٰ اخلاقی اقدار کا مظاہرہ خود نہیں کریں گے، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، وعدہ خلافی وغیرہ سے اعلان برات نہیں کریں گے، بڑوں سے عزت و چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہیں آئیں گے، تب تک اپنے بچوں سے امید کرنا کہ وہ اعلیٰ و عرفہ کردار کے حامل ہوں سراسر ظلم اور محض خام خیالی و خوش فہمی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لہذا باحیثیت والدین سبھی کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بچوں کی پرورش و نگہداشت اور تربیت و تزکیہ میں والد اور والدہ کو قدم با قدم اور شانہ با شانہ کوششیں کرنی ہوں گی۔